کام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ قانون کے شعبہ سے تعلق رہا ہے, پریکٹس کی ہے, جانتے ہیں ہماری عدلیہ کے نظام کو. 3 کیسز آج چل رہے ہیں. بھٹو کی پھانسی کا کیس چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دباؤ میں آ کے ڈکٹیٹر ضیاء اللہ کا مارشاء اللہ تھا, اس کے دباؤ میں آ کے ہمارے ججز نے غلط فیصلہ دے دیا. یہ صدر زرداری نے ریفرنس جاری کیا تھا ایز اے صدر. دوسرا آج نواز شریف صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا, اس میں بھی یہی نام آتا ہے کہ اس وقت بھی عدلیہ نے دباؤ میں آ کے فیصلہ کیا اور ایک چلتے پھرتے وزیر اعظم کو چلتا پھرتا کیا. یہ تھوڑا سا دوستوں کو بتائیے, آپ قانونی طور پہ جانتے ہیں کہ ہمارے عدلیہ میں فیصلے کیوں کر ایسے ہو جاتے ہیں؟ جی میرا سوال آ گیا. جی بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا آج کے موقع کی مناسبت سے ایک اہم سوال کیا ہے. آپ کو شاید علم ہوگا, یہ 2012 میں جب پریزیڈنٹ آصف زرداری تھے, انہوں نے جو ہے نا یہ کیس فائل کیا, جو اس وقت سے آج تک جو ہے نا زیر التوا چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد 2 مختلف صدور آئے ہیں, انہوں نے بھی اس کو پٹ اپ نہیں کیا, لیکن اس کی سماعت آج کے دور میں آپ کے سامنے آج ایک اہم 12 دسمبر اس کی تاریخ مقرر تھی, تو اس میں جو ہے نا عدالت نے جو ہے نا آج اس کی لائیو کوریج کی ہے کہ پوری دنیا نے اس کو براہ راست جو ہے نا اس کو نشر کیا اور پوری دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سماعت دیکھی ہے. لیکن اس کی سماعت جو ہے نا مزید اس میں یہ میں آپ کو وضاحت کرتا جاؤں, یہ سماعت جو ہے نا جنوری تک انہوں نے ملتوی کر دی ہے. اب دوبارہ یہ سماعت مزید جنوری میں ہوگی, جنوری 2024 میں. جی اچھا جو اچھا یہ بتائیں. ہاں جی, یہ تو ایک سپریم کورٹ کا تھا, جس طرح آپ نے کہا کہ 2-3 صدر بھی آئے تو لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی. جب سے کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں سپریم کورٹ میں, اس وقت سے کیس آنے شروع ہو گئے سامنے. تو نواز شریف صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا. تو اب جو ان کے 5 سال ضائع ہوئے, ان کو در بدر جانا پڑا, جیل بھی جانا پڑا, ان کے بیٹی کو بھی جیل میں جانا پڑا, کیا دیکھتے ہیں آج کے اس فیصلے کو؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دباؤ میں آ کے ایسے فیصلے ہو گئے تھے. جی بالکل, جو آپ کے سامنے آج ان کو ریلیف ملا ہے, اس سے تو یہی عیاں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے نا فیک جو ہے نا مقدمات بنائے گئے تھے. ان کا موقف بھی یہ ہے. چند دن پہلے انہوں نے اس پہ جو ہے نا ان کی ایک بڑی میٹنگ تھی, جس میں تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے اعلیٰ عہدیداران شامل تھے, جس میں انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف یہ جھوٹے مقدمات درج کروائے تھے اور ہم نے یہ جلا وطنی کا دور گزارا ہے, ہم نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں, آیا ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. اور یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس گروہ میں جو اس ساری سرگنا میں ملوث ہیں, ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے, ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. تو ایک طرف خوشی ہے اور دوسری طرف عمران خان وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں, تو ان کو وہی اسی مقدمات کا سامنا ہے, اسی طرح ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. ان کے اوپر توشہ خانہ, عدت میں نکاح اور سائفر کیس, اور ان کو تصویر بھی ایشو جاری نہیں ہو رہی. تو یہ کس طرح کی حکومت ہے یا کس طرح کا ہمارا انصاف ہے کہ ایک قیدی کے اوپر الزام ہے, صرف مجرم ابھی نہیں بنا وہ, تو اس کی نہ تصویر نہ اس کی کوئی بات. اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ یہ قانون میں کتنی گنجائش ہوتی ہے ایک ملزم کے لیے. جی بالکل, آپ نے بہت اہم بات کی ہے. ان پہ الزام ہے, جس پہ الزام ہوتا ہے وہ قانون کی نظر میں ملزم ہوتا ہے, اور جس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے وہ قانون کی نظر میں مجرم ثابت ہوتا ہے, اچھا مجرم نظر آتا ہے. لیکن آپ بالکل صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں, ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے نا کیسز جو ہے نا بیلٹ اپ ہو رہے ہیں. جی تو ان کا موقف ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کا موقف ہے کہ میرے ساتھ زیادتی جو ہوئی ہے, جنہوں نے کروائی ہے, ان کو سامنے لایا جائے. تو لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے جو ہے نا 50 سالہ تاریخ اس سال کی بڑی پڑی ہے کہ یہ سیزنل پولیٹیشین جو ہے نا وہ چل رہی ہے کہ ہر دور میں کوئی ایک سیاستدان اندر ہوتا ہے اور ایک باہر ہوتا ہے. تو کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی پاورز ہوتی ہیں, کچھ کسی کو سپورٹ کر رہی ہیں, کچھ کسی کو اگینسٹ کر رہی ہیں, یا یہ اپ اینڈ ڈاؤن لیگ پولنگ کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اس کی وجہ سے تو پاکستان جو ہے نا دن بدن انحطاط کا شکار ہے. تو 5 سال بعد عمران خان کو بھی ریلیف مل جائے گا جس طرح نواز شریف کو ملا ہے؟ اس وقت تو عمر بھی گزر گئی ہوگی. ظاہر ہے جو ہماری 50 سالہ تاریخ ہے اس میں یہی ہے کہ 5 سال کسی ایک کا کو ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے,
اور اس کے بعد جب وہ ٹائم مقررہ پورا بھی نہیں ہو پاتا تو اس کے بعد دوسرا بندہ جو ہے نا وہ تیار ہوتا ہے، اس کو اس کے لیے جو ہے نا پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے سارے حالات۔ اخلاقی طور پہ جو نون لیگ کو یا نواز شریف فیملی کو خوشیاں منانی چاہیے، یا ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے سے ہوا ہے وہ کسی اور سے ہو رہا ہے؟ تو کس طرح آپ اس واقعے کو دیکھیں گے؟ کیونکہ سننے میں آیا کہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ابھی تو وقتی طور پہ ان کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، ویسے بھی ہونی بھی چاہیے کہ ان کے سارے کیس جو ہے نا وہ سارے ختم ہو رہے ہیں، اور ان کو ہر طریقے سے ان کے جو ہے نا راستے صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک الیکشن کا دورہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ الیکشن اناؤنس ہے، تو سارا کام جو ہے نا اس پہ ہو رہا ہے۔ تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب الیکشن ہو جائیں گے، نئی گورنمنٹ کا قیام ہوگا، تشکیل دی جائے گی، تو اس کے بعد چیزیں عیاں ہوگی کہ کون کس کو کتنا ریلیف ملا ہے۔ تو ایک طرف تو جو الیکشن کا آپ کہہ رہے ہیں، تو جو یہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، کہیں یہ پیغام تو نہیں کہ الیکشن کو ڈیلیٹ کر لیا جائے، لیٹ کر دیا جائے؟ یہ بھی اس میں تو کچھ ریزن بن سکتا ہے۔ جو دہشت گردی ہے اس کے بہت سے زیادہ مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے اچھا پہلے وہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پوری دنیا پہ جو ہے نا انٹرنیشنل میسج دینا کہ ہم زندہ ہیں، ہم اپنے جو ہے نا عزائم ان میں قائم ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرے نمبر پہ جس ملک میں وہ دہشت گردی کار کروا رہے ہیں، اس میں ہوتا ہے ان کی گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ان کو پریشان کرنا، عوام کو ہراساں کرنا۔ کیونکہ ٹھیک۔ آپ کو پتہ ہے جب الیکشن ہوگا اس کی مہم ہوگی، جلسے جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، عوام کو تھریٹس دیا جائے گا کہ آپ اس میں شامل نہ ہوں، اس طرح کا میسج دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ جب وہ ان کا ٹارگٹ اس میں سافٹ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں تو وہ ان کے اس کے ساتھ مقاصد بھی پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا شکریہ رانا صاحب۔ تو ناظرین، آپ نے رانا صاحب کی زبردست قسم کا تبصرہ اور تجزیہ سنا۔ پہلے حصے میں انہوں نے بیان کیا کہ دہشت گرد کیوں اس وقت سر اٹھا رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں جو ہمارے عدلیہ کا نظام ہے، 50 سالہ تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا عدلیہ کا نظام صحیح نہیں ہے، جو آج فیصلے کیے جاتے ہیں وہ واپس لینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ وہاں انصاف ملے تو ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو ملے، کوئی مذہبی منافرت نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہوتی۔ آخر میں چھوٹا سا یہ بتا دیجیے گا کہ بعض دفعہ چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیا جاتا ہے، حالانکہ بعض مذہبی الزام لگا کے کوئی ایسی بات ہوئی بھی نہیں ہوتی تو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس پہ ہمارا عدلیہ کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ یہ بھی آپ کا بڑا اہم سوال ہے، بڑا سینسیٹیو سوال ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک پریشر گروپ ہے، اچھا جو جب سے پریشر گروپ اپنے پریشر میں ہے، اپنے جو ہے نا اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے اس کے سامنے کوئی عدلیہ نہیں، کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک ٹھیک۔ وہ پریشر ان کا قائم و دائم ہے، اس طرح کے جو ہے نا ظلم و ستم آپ کے سامنے ہوتے رہیں گے۔ بہت اچھی بات کر دی، پریشر گروپ۔ ناظرین، یہ پریشر بعض دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، بعض دفعہ پریشر علماء کی طرف سے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ پریشر عوام کی طرف سے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ پریشر شر پسندوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ پریشر ہی ہے جو دہشت گرد آج کر رہے ہیں، جو ہمارے نام نہاد علماء کر رہے ہیں، اور جو نام شر پسند عناصر جو عوام میں گھسے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر اس پریشر گروپ سے نپٹا جائے اور اس کے سامنے سر نگو نہ کیا جائے بلکہ اس کا مقابلہ کیا جائے تو پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم وطن عزیز پہ قربانیاں دینے والے فوجیوں کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کے جو لواحقین جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ اب سال ہر سال یہ صدمہ برداشت کرتے رہیں گے۔ ہمارے پتہ نہیں کتنے فوجی اور شہید ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آخری یہ دھماکہ ہو، آخری یہ شہادت ہو، اور ہمارا ملک اس شہادتیں دے دے کے، اتنی قربانیاں دے دے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا تبصرہ لائیو سنا، اس کو ہم انشاءاللہ ریکارڈنگ پہ لگائیں گے، یوٹیوب چینل پہ بھی، اور ہم اس کو لگائیں گے ٹک ٹاک پہ بھی، دونوں پہ ضرور دیکھیے گا۔ اگر کبھی آپ نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، ہم آپ کا تبصرہ لیں گے۔ جس طرح آج رانا ذیشان صاحب نے اسپین سے زبردست قسم کا نفعت اللہ تبصرہ کیا۔ رانا صاحب، آپ کا شکریہ، پھر ملیں گے۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔